اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اور ابواب جنت کا کھلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جب کوئی بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے اور اسے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس پر یہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، یہاں اس کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلا دروازہ باب المعرفت۔ نماز میں داخل ہوتے ہی جب بندہ کلمات شنع اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس پر پہلا دروازہ باب المعرفت کھول دیا جاتا ہے، جس سے اسے معرفت الہی کا خزانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا دروازہ باب الذکر۔ جب بندہ زبان پر تسمیہ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کرتا ہے تو جنت کا دوسرا دروازہ جو باب الذکر سے موسوم ہے کھل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بندہ ذکر الہی کے نعمتوں کا حقدار بن جاتا۔ تیسرا دروازہ باب الشکر۔ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کے کلمات پر پہنچتا ہے تو اس کا دل احساس تذکرہ و اطمینان سے مغلوب ہو جاتا ہے اور وہ بارگاہ عزتی میں اس بات کا اعتراف و اقرار کر لیتا ہے کہ وہ ذات بے انتہائی تمام تعریفوں سے سزاوار ہے اور اس بندے پر باب الشکر کھول دیا جاتا ہے۔ چوتھا دروازہ باب الرجا۔ جب بندہ الحمدللہ کے بعد الرحمن الرحیم کے کلمات زبان پر لاتا ہے تو باری تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بے پایہ رحمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے اس پر باب الرجا کھول دیا جائے۔ پانچواں دروازہ باب الخوف۔ جب بندہ قلب روح کی گہرائیوں میں ڈوب کر مالکی یوم الدین کے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تو گویا وہ خود کو ایک ملزم کی طرح سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ خوف خدا سے لرزہ اندام ہو کر جب وہ احساس جرم سے مغلوب ہو جاتا ہے تو رحمت پروردگار فرشتوں کو ندا دیتی ہے کہ میرے اس بندے پر باب الخوف کھول دیا جائے تاکہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ میرے رحمتوں سے نوازا جا سکے۔ چھٹا دروازہ باب الاخلاص۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر جب بندہ خدا کی بندگی کا اقرار کرتا ہوا اس کے استعانت کا طلبگار ہوتا ہے تو اس پر باب الاخلاص کھول دیا جاتا ہے، جس سے اسے خالق حقیقی کی معرفت میں اخلاص نصیب ہو جاتا ہے۔ ساتواں دروازہ باب الدعا۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت کا خواہ استغفار ہوتا ہے تو فرشتوں کو جنت کا 7واں دروازہ باب الدعا کھول دینے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ 8واں دروازہ باب الاقتداء۔ آخر میں جب بندہ تک پہنچتا ہے اور منعم حقیقی سے اس کے انعام یافتہ بندوں کے زمرے میں شریک ہونے کا طلبگار ہوتا ہے اور ان لوگوں سے بریت کا اظہار کرتا ہے جو ضلالت و گمراہی کی وجہ سے اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے تو فرشتوں کو جنت کی آخری دروازے باب الاقتداء کھولنے کا حکم دے دیا جاتا ہے اور اس طرح اس کی نماز معراج کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
الحمدللہ، اللہ اکبر۔